السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک گھر کے اندر چور داخل ہوئے۔ وہ چوروں نے جب گھر کا محاسبہ کیا تو گھر والوں کو پکڑا اور ان سے زبردستی حلف لیا کہ اگر آپ کسی کو ہماری چوری کا بتائیں گے تو آپ کی جو بیوی ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ آدمی مجبور ہو گیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس آدمی نے دیکھا کہ سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے لٹ رہا ہے اور اب وہ حلف کے اندر ہے اور لوگوں کو نہیں بتا رہا۔ کئی دن گزر گئے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور پریشانی کی حالت کے اندر بیٹھ گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہے، بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں، اگر بتاتا ہوں تو بیوی جاتی ہے اور اگر نہیں بتاتا تو مال جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ بتاؤ، انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی، مال بھی مل جائے گا۔ تو امام صاحب کو اس نے اجمالی طور پر کہا کہ میرے گھر کے اندر چور ہے۔ انہوں نے حلف لیا اگر آپ بتائیں گے کسی کو کہ ہم چور ہیں تو آپ کی بیوی طلاق ہو جائے گی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، کل میں آپ کے محلے کے اندر آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب امام صاحب کی یہ بات سنی تو کوفہ کے اندر کوہرام مچ گیا کہ یہ کیسا امام ہے جو حرام کو حلال کر رہا ہے اور حلال کو حرام کر رہا ہے، اس کو لوگ ویسے انہوں نے امام کہہ دیا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر آئے، ظہر کی نماز پڑھائی، کیونکہ محلے کے اندر جب امام کی حکم ہو بڑے عالم کی تو لوگ آ جاتے ہیں۔ لوگ آئے اور آ کر نماز کے لیے جب امام کا سننا تو سارے محلے والے آ گئے۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے ایک طرف خود کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف اس کو کھڑا کیا جس کی چوری ہو گئی، اور اس کو کہا کہ جب ایک ایک آدمی مسجد سے باہر نکلے گا تو نے اس آدمی کے متعلق کہنا ہے جو چور نہ ہو تو نے کہنا ہے کہ یہ چور نہیں ہے۔ مسجد والے آتے گئے، وہ کہتا رہا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، اور امام صاحب نے اسے کہا کہ جب چور آ جائے تو اس کے لیے تو نے کچھ لفظ بھی نہیں بولنا، صرف خاموش رہنا۔ جب لوگ آتے گئے تو وہ کہتا کہ یہ چور نہیں، یہ چور نہیں، اور جب مسجد سے چور نکلتا تو وہ آدمی خاموش ہو جاتا۔ امام صاحب اس کو ایک طرف کھڑا کر دیتے، پھر وہ اسی طرح کی آواز کرتا۔ اسی طرح کرتے کرتے مسجد کے اندر جتنے بھی چور نماز کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پکڑے گئے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا مال دو، آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، اس نے تو کہیں کسی کو نہیں بتایا۔ چنانچہ امام صاحب کی ذہانت اور فقاہت کو دیکھ کر اس آدمی کی بیوی بھی بچ گئی اور اس آدمی کا مال بھی مل گیا۔ گویا کہ ایسے فیصلے اور ایسا کام جب انسان ذہن کے ساتھ کرتا ہے تو ذہن کو جب کھپا ہوتا ہے تو پھر فیصلہ بھی اچھا صادر ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر انسان کو جلد بازی کی بجائے انسان کو حوصلہ سے اور انسان کو صحیح معنوں کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔